بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیسی کشتی اور فن پہلوانی کے شائقین پیارے دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا میزبان محمد عربی جاں باز پروگرام پہلوانوں کی سوانح حیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور دعا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک لہ آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ عزیز دوستو، حسب معمول دیسی کشتی کے نامور پہلوانوں کی سوانح حیات کے سلسلے کی آج 16ویں قسط آپ تک پہنچانے کا اہم ترین فریضہ سر انجام دے رہا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست ناچیز کو دعاؤں میں ضرور یاد کریں گے۔ پیارے دوستو، ریسلنگ کی دنیا کا عظیم نام شہنشاہ ریسلر خان محمد المعروف خانو جھیڈو پہلوان نور اللہ مرکزہ کے حالات و واقعات آج کے میرے مضمون میں شامل ہیں۔ یہ وہ خوش نصیب پہلوان تھے جن کا خاندان صدیوں سے پہلوانی فیلڈ میں اپنی شاہزوری کے جوہر دکھاتا نظر آ رہا ہے۔ ان بزرگ پہلوان کا نام خان محمد المعروف خانو جھیڈو پہلوان، والد صاحب کا نام محمد خان پہلوان جھیڈو، استاد کا نام ملک کے نامور پہلوان برکت پہلوان نانگا والا، موضع رنگپور، تحصیل و ضلع بہاولپور، اور ان کی تاریخ پیدائش 1892۔ پہلوانی کے عروج میں خانو پہلوان جھیڈو پورے ملک میں اور انڈیا میں بے شمار کشتیاں لڑتے رہے، لیکن ان کی کشتیاں دیکھنے والے بزرگ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ صرف 2-3 بزرگ ملے ہیں جنہوں نے ریاست میں ہونے والی چند ایک کشتیوں کا ذکر کیا ہے، جو میں آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ خانو پہلوان جھیڈو کے والد صاحب بھی عظیم پہلوان تھے۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بچپن میں پہلوانی شروع کرا دی تھی۔ جب بڑے پہلوان بن گئے تو نواب آف بہاولپور کے پاس تقریباً 6 مہینے ان کے درباری پہلوان کی حیثیت سے بھی کشتیاں لڑتے رہے۔ یہ ان کے مقام اور اعزاز کی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ علاوہ ازیں اتنے بڑے پہلوان کے لیے صاف ظاہر ہے کہ وہ محنتی بھی بہت زیادہ تھے، تقریباً 10,000 کے محنتی تھے۔ اس کے علاوہ پرانے ٹائم میں کاشتکاری کا کام بھی محنت اور مشقت طلب کام تھا۔ تقریباً روزانہ 2.5 گھنٹے کنواں چلاتے اور اس وقت کے بڑے پہلوانوں کے ساتھ بڑی دیر تک زور کرتے تھے۔ خوراک بھی تقریباً 2 کلو مکھن، 5 سے 6 کلو دودھ، 1 کلو گھی اور 2 کلو گوشت روزانہ استعمال کرتے تھے۔ اب میں ان کی مختصر اور خاص کشتیوں کا ذکر کرتا ہوں جو مجھے معتبر ذرائع سے موصول ہوئی ہیں۔ ریاست کے مایہ ناز پہلوان اللہ وسایہ عرف وسو میری پہلوان کو انہوں نے ایک کشتی میں شکست دی۔ غوث بخش عرف غوثو چاچڑ پہلوان کو ایک کشتی میں شکست دی۔ محمد بخش عرف ممدو چاچڑ پہلوان کے ساتھ بھی ان کی کشتی ہوئی۔ ریاست بہاولپور کے فخر اور پہلوانوں کے بے تاج بادشاہ درویش پہلوان کے ساتھ بھی کشتیاں ہوتی رہیں۔ بجے والے خاندان کے عظیم پہلوان ملک بخشیدہ پہلوان اور ملک کے نامی گرامی پہلوان نازو کمبھار پہلوان، ستارہ ریاست بہاولپور بخشو کٹانہ پہلوان احمد پوری کے ساتھ کشتیاں ہوئیں اور ان کے درمیان ہار جیت اور برابری ہوتی رہی۔ انڈیا کے سونی سکھ پہلوان کو شکست دی۔ اپنے پہلوانی دور سے ہٹ کر ریاست کے بے مثال پہلوان محبت پہلوان داد پودرا کو ٹبی سہاگن میں شکست دی۔ انڈیا کے کرتار سنگھ پہلوان اور کیسر سنگھ پہلوان قادر پہلوان امرت سریا کو بھی شکست دی۔ اللہ وسایہ پہلوان ڈھکو اور گامن شاہ پہلوان کو بھی گرا دیا۔
اس کے علاوہ فخر ریاست بہاولپور استاد غلام حسین پہلوان گردہ کے ساتھ ایک کشتی برابر ہوئی۔ مظفر گڑھ کے بڑے پہلوان نازو پہلوان فقیر کو ایک کشتی میں شکست دی۔ ہری مینر وہاڑی کے معروف پہلوان حاجی ابراہیم عرف ابرا پہلوان 16 اس کے ساتھ 2 کشتیاں ہوئی۔ ابراہیم پہلوان عمر میں کچھ چھوٹے تھے جو ابھی تک بھی وہ زندہ ہیں۔ ایک کشتی ابراہیم پہلوان نے شکست دی اور ایک کشتی استاد خان محمد نے بعد میں اس کو ابراہیم پہلوان کو شکست دی۔ پیارے دوستو، اس درویش صفت پہلوان کے 8 بیٹے تھے۔ 3 بیٹے بہت بڑے پہلوان بنے۔ ان تینوں میں سے صف اول کے پہلوان تاج محمد المعروف تاجہ جھیڈو پہلوان چیمپئن ریاست بہاولپور، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کے حالات اور کشتیاں تفصیل سے اس سے پہلے بیان ہو چکی ہیں۔ دوسرے نمبر پر ان کا بیٹا اللہ وسیع پہلوان جھیڈو ماشاءاللہ اپنے ٹائم کے بہت بڑے پہلوان تھے۔ انشاءاللہ بہت جلد ان کی بایوگرافی آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ اور تیسرے بیٹے فدا حسین پہلوان جھیڈو ماشاءاللہ اچھے پہلوان تھے، اب وہ زندہ ہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد ان کا انٹرویو آپ کو سنواؤں گا۔ اور باقی جو 5 بیٹے تھے انہوں نے پہلوانی نہیں کی تھی۔ پیارے دوستو، استاد خان محمد پہلوان کا قدیمی کھاڑا جس کی قیمتی مٹی برکت پہلوان ناگا والا، خان محمد جھیڈو پہلوان، تاج محمد جھیڈو پہلوان، بھولا گاڑی پہلوان، اکرام پہلوان چیمپئن لاہوری جیسے نامور پہلوانوں کے جسم کو بوسے دیتی رہی، وہ عظیم اور مقدس مٹی آج بھی چمک دمک رہی ہے۔ اور ان بزرگ پہلوانوں کے حقیقی جانشین امجد جھیڈو پہلوان کو اس کھاڑے کی پاک مٹی کامیابی کے گر سکھا رہی ہے اور دعا دیتی ہے ان لوگوں کو جو صبح و شام اس مٹی کو تر و تازہ پانی دیتے ہیں اور دیکھ بھال کرتے ہیں۔ الحمدللہ 200 سال سے کھاڑا آباد ہے اور دعا ہے رب العزت ہمیشہ ان کھاڑوں کو آباد رکھے۔ پیارے دوستو، استاد خان محمد المعروف خانو جھیڈو پہلوان 1992 میں 100 سال مکمل کرنے کے بعد دار فانی سے رخصت ہو گئے اور ہمیں یہ شعر یاد کرا گئے کہ اے میلے زندگی دے لگ دے راہ سن بہاراں حسن اسانہ ہوسوں، اے میلے زندگی دے لگ دے راہ سن بہاراں حسن اسانہ ہوسوں، اے وقت چہرے بدل دا راہ سے ہزاراں حسن اسانہ ہوسوں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ سب دوست دعا فرمائیں، رب کائنات مرحوم کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے۔ بندہ ناچیز کو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔